بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو کہانی سنانا چاہتی ہوں، اور وہ کہانی دراصل میری اپنی ہی ہے، کیونکہ اپنی کہانی سنانا کبھی بھی کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اپنی کہانی کے اندر وہ درد چھپا ہوتا ہے جو شاید الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی، لیکن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی یہ کہانی اس لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو امید ملے کہ زندگی میں وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اب مجھے اتنی زیادہ چیزوں سے، نعمتوں سے نوازا ہے، تو یہ اتنی آسانی سے حاصل نہیں کیا۔ اس کے پیچھے بہت بڑی ڈارک سائڈ تھی جو میں نے اکیلی نے برداشت کی، اور اس میں گھر کی پریشانیاں، صحت کے مسائل اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اکیلے رہنا، کام کرنا، باہر جانا، جاب کرنا، اور یہ سارا کچھ۔ چھوٹے بچے اتنے چھوٹے کہ انہیں اکیلا چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی ہمت کرنی تھی، پیسے کمانے تھے، کوئی راستہ، کوئی سہارا۔ ہاں، البتہ اپنے موجود ضرور تھے، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں کسی پر کوئی بوجھ بنوں۔ اسی وجہ سے بس اپنے اللہ کے ساتھ بہت زیادہ باتیں کرتی تھی، گفتگو کرتی تھی، طویل گفتگو، اور اتنا تو پڑھی لکھی تھی کہ اس ٹائم یہ سوچ پا رہی ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو اللہ میری مشکل کب ختم ہوگی، مجھے کب آسانی ملے گی؟ تو آج میں آپ لوگ کے سامنے موجود ہوں، ایک جیتا جاگتا ثبوت۔ الحمدللہ، اللہ کا جتنا شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ نے اس چیز سے نوازا جس کو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ دفعہ شکر ہے۔ تو بس یہ یقین تھا اللہ کے ذکر میں، اللہ کے قرآن پاک کی آیت میں، کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک جس میں کسی قسم کا کوئی شک شبہ موجود نہیں ہے۔ تو چھوٹے بچوں کے ساتھ سروائیو کرنا یہ بہت ہی مشکل تھا، جہاں گھر کی لڑائیاں، نئی شادی شدہ زندگی سنبھالنا بہت مشکل لگ رہا تھا مجھے۔ تو یہ صرف ایک آیت، ایک جملے نے میری زندگی بدل دی۔ مجھے فرش سے اٹھا کر سچ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے عرش پہ بٹھا دیا۔ الحمدللہ، یہ سب اللہ کا شکر میں ادا کرتی ہوں، میں تو کسی کام کی نہیں تھی۔ تو یہ صرف ایک آیت، ایک جملہ نہیں، میرے لیے اللہ کا پیغام تھا۔ میں نے کہیں سنا تھا، پڑھا تھا، خود ماشاءاللہ اتنی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود، لیکن انسان کے اوپر ایک ایسا وقت آتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے، وہ بے سہارا ہو جاتا ہے، اور اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا جو اس نے کبھی زندگی میں پڑھا بھی ہوتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سے اتنی زیادہ گفتگو، راز و نیاز، اللہ کو ہی اپنی ساری دکھ پریشانیاں بتائی، اور یہ آیت کا وظیفہ کیا۔ اتنی دفعہ یہ میں آیت دن میں پڑھتی تھی، جہاں جاب پہ جاتی تھی، مجھے تو شاید کاؤنٹ ڈاؤن بھی نہیں یاد کہ میں کتنی دفعہ پڑھتی تھی۔ جب دیکھو میرے منہ پر، میرے الفاظ میں یہی آیت تھی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اس کے ساتھ ساتھ آیت کریمہ کا ورد میں نے بہت زیادہ کیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکال لیا، تو یہ جو میری تنگی، میری مشکل، میری پریشانی ہے چھوٹے بچوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ضرور حل کریں گے۔ تو بس انسان کو جب اللہ پر یقین ہو تو اللہ تعالیٰ بھی وہاں سے رستے نکالتا ہے جہاں سے انسان کو امید بھی نہیں ہوتی۔ اتنا زیادہ میں نے آیت کریمہ کا ورد کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اپنے کولیگز، اپنے اسٹوڈنٹس، جاب کرتی تھی، ٹیچر تھی، ان سب کو، بچوں کو کہنا آپ بھی پڑھیں آیت کریمہ، بہت زیادہ دل سے پڑھا، کیونکہ اس میں کہتے ہیں اس میں عزم بھی آتا ہے، اور اس میں عزم کے ساتھ جو دعا اللہ تعالیٰ سے کی جائے تو اللہ تعالیٰ لازمی قبول کرتے ہیں۔ یہ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد میرا یہی تھا کہ آنسوؤں سے دل کو سکون نہیں ملتا۔ دوسرے دن جب آپ رو کر اٹھتے ہیں تو پھر بھی کوئی آپ کو سہارا دینے والا نہیں ہوتا۔ صرف آپ نے اپنا کنیکشن اپنے اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط کر لینا ہے۔ اللہ سے مانگنا ہے تو یقین کے ساتھ مانگنا ہے، اللہ پر مکمل یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور آسانیاں پیدا کریں گے۔
تو انشاءاللہ دیکھنا کہ آپ کو وہاں سے بھی راستے نکلیں گے جہاں سے آپ سوچ نہیں سکتے۔ یا ماشاءاللہ سے آپ میرا گھر دیکھ رہے ہیں، اتنا عالیشان میرا گھر ہے، بن گیا الحمدللہ۔ پہلے بالکل ہی اچھا نہیں تھا، سارا کچھ محنت بھی کی اور اللہ پر یقین بھی رکھا۔ 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرے، اللہ سے دل کے ساتھ مانگے، اور یہ جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے آیت کریمہ کا یا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا کا، جب بھی دعا پڑھنی ہے 5 وقت کی نماز کے بعد، اسپیشلی صبح فجر اور عشاء کی نماز کے بعد جب بھی آپ نے پڑھنا ہے تو اس میں درود ابراہیم کو لازمی شامل کریں، کیونکہ درود ابراہیم کے بغیر جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھا جائے تو دعا آپ کی زمین اور آسمان کے درمیان ہی لٹکی رہتی ہے۔ تو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ یقین رکھیں۔ زندگی میں کتنا بھی مشکل وقت کیوں نہ آ جائے، ہر طرف اندھیرا ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو، تو کسی کو بتانے کی بجائے اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ یہ میرا آپ کو ذاتی طور پر مشورہ ہے، کیونکہ وہ بعد میں آپ کو ٹانٹ کریں گے، آپ کی عزت نفس مجروح ہوگی۔ اس کی بجائے آپ اپنی باتیں، اپنے دکھ اپنے اللہ کے ساتھ شیئر کریں، اللہ کو بتائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور وسیلہ بنائیں گے کسی نہ کسی کو، اور انشاءاللہ آپ کے لیے بھی آسانیاں آئے گی۔ تو بس ان شارٹ میں آپ کو قرآن پاک کی اس آیت پر بہت زیادہ یقین کرنے کا کہوں گی، اور یہ دکھ، یہ پریشانیاں، یہ گپ اندھیرے جہاں سے ایک روشنی کی کرن بھی نظر آتی ہے، آپ کو دکھائی نہیں دیتی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر جب آپ یقین کریں گے تو آپ خود دنگ رہ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ توبہ کی آخری آیت ہے، اس کو بھی لازمی اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، صبح فجر اور مغرب کے بعد 7 دفعہ پڑھیں، تو انشاءاللہ دیکھیے گا اور مجھے لازمی بتائیے گا۔ بے شک آپ یہ 7 دن عمل کر کے دیکھیں اور مجھے بتائیں انشاءاللہ کمنٹ میں آ کر کہ آپ نے بالکل سچ کہا تھا، ہماری زندگی بدل کر رہ گئی۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتی ہوں، 100 نہیں 100 اور 10% آپ کو کہتی ہوں کہ آپ کی انشاءاللہ زندگی بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے آسانیاں پیدا کریں گے جہاں سے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، لیکن کرنا جو بھی آپ نے یہ عمل ہے اس کو پوری خلوص نیت کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار آپ کی نیتوں پر ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔